السلام علیکم، میں ہوں علی معظم. آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل. جن لوگوں نے چینل کو لائک کیا، سبسکرائب کیا، ان کا بہت شکریہ. لاہور کا علاقہ کہنا، شام 4:45 ایک حادثہ ہوا اور دیکھتے ہی دیکھتے یہ حادثہ سانحے میں تبدیل ہو گیا. ہوا کچھ ایسا کہ کہنا کی تنگ گلی میں یہ ایک ٹیوشن سینٹر قائم تھا، جہاں پر تقریباً بتایا جا رہا ہے 30 سے زائد بچے تعلیم حاصل کرنے کے لیے موجود ہوتے تھے. اور اس ٹیوشن سینٹر میں وہ بچے موجود تھے کہ اچانک قیامت کا منظر پیش کرنے لگا. چھت قیامت بن کر ان پر ٹوٹ پڑی اور چھت گرنے کے بعد وہ تمام کے تمام بچے جو وہاں پر تعلیم حاصل کرنے کے لیے موجود تھے اس ٹیوشن سینٹر کے اندر، وہ ملبے تلے دب گئے. اب بتایا جا رہا ہے کہ یہ ٹی گارڈر سے بنی چھت دھماکے سے نیچے آ گئی اور نیچے بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے. محلے داروں نے فوری طور پر امدادی اداروں کو کال کی اور انہیں طلب کیا، اور امدادی کارکنان فوری طور پر پہنچے جائے سانحہ پر، اور وہاں پر امدادی کارروائیوں کا آغاز کر دیا گیا. اور جو اہل علاقہ ہیں وہ بھی ان کے ساتھ شامل رہے امدادی کارروائیوں میں. اب جب ملبہ ہٹانے لگے تو ایک انتہائی افسوسناک مناظر وہاں دیکھنے کو سامنے مل رہے تھے. اس میں بتایا گیا کہ خاتون ٹیچر سمیت بچوں کو ملبے سے نکال کر اسپتال تو منتقل کیا گیا، لیکن امدادی کارکنوں کے مطابق کئی بچوں کے سانسیں بند ہو رہی تھی. اور وہ سانسیں اس لیے بند ہو رہی تھیں کیونکہ جو چھت ان پر آ گری تھی اس کا ملبہ اس کی جو مٹی تھی، ملبہ تھا، وہ اس ناک میں اور منہ میں جا رہا تھا بچوں کے، جس سے کئی بچوں کے حوالے سے بتایا گیا کہ جب انہیں اسپتال منتقل کیا گیا تو بتایا گیا تھا کہ 14 بچے موقع پر ہی دم توڑ گئے تھے، جام حق ہو گئے تھے، جبکہ کئی ان میں زخمی تھے. اور زخمیوں کو جب فوری طور پر اسپتال منتقل کیا گیا تو انہیں طبی امداد فراہم کی جا رہی تھی. اور اس میں یہ بھی بتایا کہ زیادہ تر بچوں کی عمریں 10 سے 14 سال کے درمیان بتائی گئی تھی. اب جو بچوں کے نام سامنے آئے جو جاں بحق ہوئے بچے، ان بچوں کے حوالے سے بتایا گیا جاں بحق ہونے والوں میں 7 سالہ ماہنور فاروق، 7 سالہ رمشا عاطف، 5 سالہ مرتضیٰ عاطف، 9 سالہ غلام نبی، 6 سالہ تابشہ شہزاد شامل ہیں، 16 سالہ خدیجہ وسیم، 6 سالہ سلمان وسیم، 8 سالہ فواد عابد بھی دم توڑ گئے. یہ جاں بحق ہونے والوں کے نام ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ جن بچوں کے نام آپ کو بتایا کہ ماہنور فاروق ہے، اس کے علاوہ رمشا عاطف 7 سالہ، 5 سالہ مرتضیٰ عاطف، یہ آپس میں بہنیں بتائی گئی ہیں، بہن بھائی تھے اور بہن بھائی بھی جاں بحق ہوئے. اس میں کزنز تھے آپس میں. چونکہ محلے میں جب ٹیوشن سینٹرز ہوتا ہے اور ایک علاقے میں کئی لوگ رہتے ہیں، وہاں پر بڑی تعداد میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپس میں رشتہ دار ایک ہی محلے میں رہائش پذیر ہوتے ہیں، تو تمام کے تمام ایک ہی جگہ پر ٹیوشن سینٹر لینے کے لیے جاتے ہیں یا مدرسہ پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. تو کچھ ایسا ہی واقعہ وہاں پر بھی رونما ہوا کہ جو جاں بحق ہونے والے بچے ہیں وہ آپس میں بہن بھائی بھی ہیں، وہ آپس میں کزنز بھی ہیں، رشتہ دار ہیں آپس میں. اب عینی شاہدین نے جو یہاں پر باتیں بتائی ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ متاثرہ مکان کی چھت بوسیدہ تھی اور اس واقعے کا مالک مکان سمیت 2 افراد کو گرفتار بھی کر لیا گیا ہے. اب مکان کی چھت یہاں بتایا گیا کہ بوسیدہ تھی، لیکن کچھ اور باتیں بھی سامنے آئیں جو یہاں پر اہل محلہ نے گفتگو کی ہے. وہ گفتگو بھی آپ سنیے گا. اس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ایک تو بوسیدہ چھت، پھر اس کے اوپر مزید تعمیرات کے لیے مٹی کا ملبہ اس پر ڈالا ہوا تھا. ایک تو بوسیدہ چھت ہے، اوپر سے مٹی اتنی زیادہ اس پر ڈالی ہوئی تھی، اس پر مزید بوجھ ڈالا ہوا تھا، اور نیچے بچے زیر تعلیم تھے. تو بچوں کو کیا معلوم تھا کہ یہ ٹیوشن سینٹر جہاں پر آئے ہیں یہ ان کے لیے آخری ثابت ہوگا، یہ ٹیوشن اور یہ پڑھائی ان کے لیے آخری ثابت ہوگی. اور بڑے ہی دردناک واقعات ہیں. کچھ بچوں کے والدین نے جو گفتگو کی ہے اس میں سے ایک والد کا یہ کہنا تھا جس نے دل دہلا دیا کہ اس کی بچی نے کہا کہ پاپا شام کو جلدی گھر آ جائیے گا. وہ کہتے ہیں مجھے کیا معلوم تھا کہ میری اپنی بچی سے آخری ملاقات ہے اور اس کے بعد میں اپنی بچی کو دیکھ بھی نہیں پاؤں گا. 7 سال کی بیٹی صبح ملی ہے مجھے، کہہ رہی تھی بس پاپا شام کو جلدی آ جانا. مجھے نہیں پتا تھا کہ آج میری ملاقات دوبارہ نہیں ہوگی بیٹی سے.